أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تین رشتے بتائے انہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہو. نفسیاتی کمزوری ہے ایک انسان کی کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے نگاہ پھٹ جاتی ہے، اس لیے کہا ہے ماں بھی ایک ہے. قرآن کہہ رہا ہے ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، یعنی ماں جائے باپ جائے، حقیقی رشتے کے بہن بھائی ہوا. بھائی صاحب کو بھائی صاحب کس لیے کہتے ہیں؟ اماں جی نے بتایا بھائی صاحب 32 سال بڑے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی ماں کی اولاد ہے. اماں جی کہہ رہی تو بھائی صاحب، اور اللہ جی کہہ رہے ہیں تو غیر قوم. اللہ کو زیادہ رشتہ معلوم، اماں کو زیادہ رشتہ معلوم. نسب کس کا یقین کریں گے آپ؟ ایمان کس بات پر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات کو اپنی آنکھوں سے زیادہ سچا جاننا، اس سے کم درجے کا ایمان کی کوئی سب سے پہلی شرط ہے. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ غیر نہیں ہیں. تمہارے ماں جائے باپ جائے بھائی، اور تمہارے نبی کے امتی، قل یا ایھا الرسول انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دیجئے، غیریت کے دروازوں کو بند کر دیجئے، بتا دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجے گا. قیامت تک آنے والا ہر فرد میرے اور آپ کے نبی کا امتی اور میرے اور آپ کے رب کا بندہ ہے. تین قریب ترین رشتے وہ چلے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی کو معلوم نہیں. پانڈوچیری میں سفر کر رہا تھا میں، دوپہر کے وقت میں کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا. کچھ شہر کے معزز لوگ دعوت کے سلسلے مشورے کے لیے آ گئے. اچانک بم بلاسٹ ہوا ہے، آواز آئی، دھماکہ ہوا تو ہم سب اچھل گئے، کھڑکیاں ہل گئیں. آج کے زمانے میں تو میزبان کو اندازہ تھا مگر انہوں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، باہر اوپر کی منزل میں تھے. کیا مولانا گھبرائیے نہیں، بارات نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد آتش بازیاں چھٹنی شروع ہوئی. اس کے بعد بینڈز ایک کے بعد ایک باجا، ایک کے بعد ایک باجا، ایک کے بعد ایک باجا آتا رہا. آدھے گھنٹے میں بارات نکلی. چنئی ایئرپورٹ کے لیے ہمیں نکلنا تھا 4 ساڑھے 4 بجے. ہم اترے تو ہم نے دیکھا کہ 2 کلومیٹر تک سڑک پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی. گلاب کی، گیندے کی اور بیلے کی پتیاں ٹرکوں میں لائی گئی تھی. تو میں نے کہا کسی بڑے رئیس کے بیٹے کی بارات نکلی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں کے ایک بڑے تاجر ہیں، ان کے دادی کی ارتھی گئی ہے. ایمان والو، دادی کی ارتھی کہاں گئی تھی؟ وہ کہاں گئی تھی؟ کیا شک ہے اس میں کہ وہ دوزخ میں جل گئی تھی؟ ہمیشہ کی دوزخ میں چلی گئی. وہ کسی غیر کی، ان کی دادی تھی، میری بھی بہن تھی، آپ کی بھی پھوپھی تھی، کسی کی خالہ تھی. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. وہ جا رہی ہے وہاں پر، ہمیں خیال بھی نہیں آیا، خواب میں بھی نہیں آیا، کبھی احساس بھی نہیں ہوا. ہم تو اچھی دینداری کی اس میں سمجھتے ہیں فی النار والسقر. ذرا اچھا بولیے کہ آدمی جب سنتا ہے کہ کافر کفر پر مرا تو کہتے ہیں فی النار والسقر. اس نبی کی نیابت، اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ اس کے 128 آیتوں میں قرآن مجید ان کے درد کو، ان کے سوز کو، ان کے کرب کو محفوظ کرتا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. دنیا میں حضرت جی، حافظ جی، پیر جی، صوفی جی بننے کے لیے آپ کے لیے الگ الگ حلیے ہو سکتے ہیں، لیکن میدان محشر یوم آخرت میں اگر ہمارے یہاں مقبول بننا ہے تو ہمارے نبی کی طرح زندگی لے کر آنی، اس کی طرح درد میں گڑنا اور تڑپنا اور بلکتے ہوئے آنا پڑے گا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں ہماری مجلس میں اور آپ کے چہرے ہماری دلجوئی کے لیے کبھی ہلکی پھلکی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور آپ ہنس بھی لیتے تھے، لیکن ہم میں سے ہر دیکھنے والا یہ پہچان جاتا تھا کہ آپ کا ظاہر ہنس رہا ہے، آپ کے دل پر ایک غم بیٹھا ہوا ہے. وہ غم کس چیز کا تھا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں
کہ لوگ ایمان لے آئے۔ میرے بزرگوں، یہ کیسی مسلمانی، یہ کیسی فرما برداری ہے؟ مسلمانی کا دعویٰ، یہ عجیب بات ہے، ہم لوگ فرما برداری کا دعویٰ، ماننے کا دعویٰ، کہ جو منصبی فریضہ ہے اس کی ہوا ہی نہیں لگی، اب سوچا ہی نہیں ہمیں کبھی یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال ہی نہیں آئے کہ یہ جو جا رہے ہیں، کبھی ذرا تصور کیجئے، کبھی خیال آتا ہے ہمیں کبھی کہ یہ جو ارتیاں جا رہی ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں کفر و شرک پر، کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے ان کے پہنچانے کا؟ کیا حق ادا کیا؟